عبداللہ اپنے خیمے سے نکلا۔ کامنی چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ وہ خیمہ بالکل شاہ پسند کے خیمے جیسا تھا، اور شاہ پسند کے خیمے کی طرح اس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اس خیمے میں لے جا کر عبداللہ کامنی سے کہنے لگا، کامنی، یہ خیمہ تمہارا ہے، تم اس میں رہو گی۔ تمہارے خیمے کے دونوں طرف پہرا ہوگا۔ تمہاری حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنے خیمے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک سپاہی کھانا لے کر اندر آیا۔ عبداللہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کھانا یہاں کمرے کے وسط میں رکھ دو اور تم جاؤ۔ سپاہی کھانا رکھ کر چلا گیا۔ عبداللہ پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھو کامنی، یہ کھانا ہے، یہاں سکون سے بیٹھ کر کھاؤ۔ اگر اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے خیمے میں آ سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کامنی کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان اپنے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے آگرہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتے تھے، لیکن آگرہ کو چھوڑ کر انہوں نے متھرا شہر کا رخ کیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بذات خود بلب گڑھ کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، جس میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سورج مل کا بیٹا جواہر سنگھ میسور تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ محاصرہ کیا۔ جواہر سنگھ اور اس کے لشکریوں نے خوب ڈٹ کر قلعے کا بچاؤ کیا۔ احمد شاہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بنفس نفیس محاصرے کی کارروائیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر اس نے قلعے کی فصیل پر گولہ باری کرنے کا حکم دے دیا۔ گو احمد شاہ ابدالی کے پاس چند ہی توپیں تھیں، لیکن جب ان توپوں نے گولے برسانے شروع کیے تو بلب گڑھ کے شہر اور اس کی فصیل پر ایک قیامت ڈھا کے رکھ دی۔ اس گولہ باری سے شہر کی فصیل جو بے حد مضبوط تھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی۔ جواہر سنگھ نے جب دیکھا کہ اب مقابلہ کرنا بے سود ہے، اور یہ کہ اگر وہ مقابلے پر ڈٹا رہا تو بدترین شکست ہوگی، اس نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور اس نے قبرزاشوں کا لباس پہن کر خندق اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان بچا لی اور جمنا کی طرف بھاگ گیا۔ دوسرے روز احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے بلب گڑھ پر زوردار حملے کرنے شروع کر دیے، اور پھر دوپہر سے پہلے ہی احمد شاہ ابدالی نے بلب گڑھ میں داخل ہو کر شہر فتح کر لیا۔ جو لوگ مقابلے پر آئے ان کا خوب قتل عام کیا۔ یہاں نقدی، چاندی، سونے کے برتنوں کے علاوہ گھوڑے، اونٹ، پارچہ جات اور بہت سا غلہ بھی احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان بڑی تیزی سے متھرا کی طرف بڑھے تھے۔ ہندوستان کا وزیر نجیب الدولہ بھی اپنا ایک لشکر لے کر ان کے ساتھ آن ملا تھا۔ نجیب الدولہ چونکہ احمد شاہ ابدالی کی نگاہ میں ہر دل عزیزی حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جہان خان کی رہنمائی میں قتل و غارت گری کا خوب بازار گرم کیا۔ جس وقت وہ متھرا کے قریب پہنچے تو ان سے پہلے ہی جواہر سنگھ بلب گڑھ سے نکل کر متھرا پہنچ چکا تھا، لہٰذا جواہر سنگھ نے شہر سے باہر نکل کر شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ کے لشکروں کا مقابلہ کیا، لیکن بدترین شکست کھائی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے وہ بھاگ کر روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ کے لشکروں نے پھر متھرا شہر کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ جب یہ شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کی نہ کوئی فصیل تھی نہ کوئی خندق، یہ تو پروہتوں اور یاتریوں کا شہر تھا۔ بہت سے لوگ ہولی منانے کے لیے آئے ہوئے تھے، لہٰذا احمد شاہ ابدالی کا یہ لشکر بغیر کسی رکاوٹ اور مزاحمت کے متھرا شہر میں داخل ہوا۔ کیونکہ اس لشکر کو ہر شہر میں لوٹ مار کرنے کی اجازت تھی، لہٰذا اس اجازت خصوصی کے ساتھ جہان خان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ شہر کے باہر جو جواہر سنگھ نے مزاحمت کی تھی، اس مزاحمت کا بھی غصہ جہان خان نے اہل متھرا پر اتارا۔ وہ نرمی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوا۔ اس نے قتل عام کا حکم دے دیا، جس سے اس کے لشکریوں نے ہندوؤں کے خون سے خوب ہولی کھیلی۔ اس کے علاوہ شہر کی لوٹ مار کرنے کے بعد شہر کو آگ لگا دی گئی اور وہ رات بھر ہڈیوں کے الاؤ کی طرح جلتا رہا۔ وشنو مت کے وہ بھگتو
جو جمنا کے کنارے گائے کے گلوں اور بانسری کے سروں میں مست رہا کرتے تھے۔ انہیں ایسی سزا ملی کہ وہ اپنے پوجا پاٹ ہی نہیں بلکہ اپنے بڑے بڑے متبرک اور مقدس دیوتاؤں تک کو فراموش کر گئے۔ بڑے بڑے بھاری بوت احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کی ضربوں سے شکستہ ہو کر گلی کوچوں میں پولو کی گیند کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ شہر کی لوٹ مار کرنے کے بعد جہان خان نے شہر پر 1,00,000 روپے کا تاوان مقرر کیا۔ اس کے بعد یہ متحدہ لشکر متھرا سے نکل کر بندرا بن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ بندرا بن متھرا شہر سے 7 میل دور واقع تھا۔ جہان خان نے یہاں بھی خوب قتل و غارت گری کا ہنگامہ برپا کیا۔ جو کوئی اس کے سامنے آیا اور مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح بندرا بن میں جس طرف نگاہ دوڑائی جاتی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھیں۔ بندرا بن کو زیر کرنے کے بعد شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں بلب گڑھ کو فتح کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی بھی ان سے آن ملا، لہٰذا اپنے سارے متحدہ لشکر کو احمد شاہ ابدالی بندرا بن سے لے کر گوگل کی طرف روانہ ہوا، جہاں ایک بہت بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار تھا۔ مرہٹے، جنہیں عبداللہ اور برخودار خان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی تھی، وہ سب اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر احمد شاہ ابدالی کا لشکر اسی طرح فتوحات حاصل کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب بھرت پور کے راجہ سورج مل کے علاقوں سے نکل کر احمد شاہ اور اس کے لشکری مرہٹوں کی سرزمین میں داخل ہو کر اسی طرح فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لہٰذا اس خدشے کے تحت مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے ایک اور بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا بھی سالار اعلیٰ اس نے اپنے بھائی رگھوناتھ کو اور دوسرے جرنیل مانک شور کو اس کا نائب مقرر کیا۔ اس لشکر کو اس نے احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ سورج مل کے بچے کھچے لشکریوں کے ساتھ مل کر احمد شاہ ابدالی کی قوت کے سامنے بند باندھا جائے، تاکہ سورج مل کے علاقوں سے نکل کر احمد شاہ کہیں مرہٹوں کی سرزمین کا رخ نہ کرے۔ لہٰذا گوگل کے مقام پر جہاں سورج مل کا ایک بہت بڑا لشکر مقابلے کے لیے جمع تھا، وہاں رگھوناتھ اور مانک شور کی سرکردگی میں مرہٹوں کا ایک لشکر جرار بھی سورج مل کے لشکر کے ساتھ آن ملا، تاکہ دونوں مملکتوں کی متحدہ طاقت کے ذریعے احمد شاہ ابدالی کو روکا جا سکے اور اسے پیش قدمی کے بجائے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ گوگل شہر سے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ عقبی لشکر کے طور پر قیام کرنے لگا، جبکہ لشکر کے اگلے حصوں میں محاصرہ کے طور پر اس نے شاہ ولی خان کو رکھا۔ قلب لشکر میں جہان خان کو اور میمنہ کے طور پر اس نے ہندوستان کی مغل سلطنت کے امیر نجیب الدولہ کو رکھا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ اس لیے عقب میں رہا کہ لشکر کے اندر جہاں کہیں بھی وہ پسپائی یا کمزوری دیکھے، اس سمت حملہ آور ہو کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائے گا اور ان کے جوش اور ولولوں کو مضبوط اور ناقابل شکست بنا دے گا۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تو جنگ کی ابتدا ہوئی۔ جنگ کی ابتدا ہندوستان کے متحدہ لشکر نے کی تھی۔ ہندوستان کے لشکر کے 2 حصے تھے، ایک لشکر سورج مل کا جس کی کمانداری خود اس کا بیٹا جواہر سنگھ کر رہا تھا، دوسرا لشکر مرہٹوں کا تھا جو جواہر سنگھ کے لشکر سے 2 گنا زیادہ تھا اور اس کی کمانداری رگھوناتھ کر رہا تھا۔ رگھوناتھ نے جب دیکھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو کر اس کے سامنے آئے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جواہر سنگھ کو شاہ ولی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ مرہٹوں کے لشکر کے جو 2 حصے ہوئے تھے ان میں سے ایک حصے کی کمانداری مانک شور کو دی گئی تھی اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ جہان خان سے ٹکرائے، جبکہ خود رگھوناتھ نے ہندوستان کی مغل سلطنت کے وزیر نجیب الدولہ اور اس کے لشکر سے ٹکرانے کا عزم کیا۔ اس طرح مرہٹوں اور سورج مل کے متحدہ لشکر نے جنگ کی ابتدا کی۔
رگھوناتھ، مانک شور اور جواہر سنگھ نے اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر یکبارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے بھی بڑے حوصلے، بڑے استقلال اور بڑے عزم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مرہٹوں اور بھرت پور کے جاٹوں کا مقابلہ بڑی جرأت مندی سے کیا۔ تھوڑی دیر بعد جنگ کی بھٹی خوب گرم ہو اٹھی تھی۔ ہر کوئی دوسرے کی جان کے درپے ہونے لگا تھا۔ مرہٹے اور بھرت پور کے جاٹ ہر صورت میں یہ جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ سروں پر کفن باندھے ہوئے تھے اور تہیہ کر رکھا تھا کہ یا تو مر جائیں گے یا احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ کافی دیر تک جنگ جاری رہی۔ مرہٹے اور بھرت پور کے جاٹ زندگی موت کا کھیل کھیلتے رہے، یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی کا وہ حصہ جہاں ہندوستان کی مغل سلطنت کا وزیر نجیب الدولہ کمانداری کر رہا تھا، اس میں پسپائی کے آثار نمودار ہوئے۔ مرہٹوں کے سالار رگھوناتھ نے نجیب الدولہ پر ایسے خوفناک حملے کیے کہ نجیب الدولہ ان کے سامنے جارحیت اختیار کرنا تو بہت دور کی بات، ان کا دفاع تک نہ کر سکا۔ لہٰذا تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد وہ پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی پسپائی کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی خان اور جان خان کے لشکریوں میں بھی بددلی پھیلنے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کوئی قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ وہ رک گیا، اس لیے کہ اس کی نگاہیں شمال مشرق کی طرف اٹھتی ہوئی گرد اور دھول پر جم کر رہ گئی تھیں۔ گرد اور دھول کا وہ طوفان اس قدر زیادہ اور بلند ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا لشکر ادھر کا رخ کر رہا ہو۔ احمد شاہ ابدالی سمجھا شاید مرہٹوں کا کوئی اور لشکر جنگ میں کودنے کے لیے اس سمت کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کو تیار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے شاہ ولی خان، جہان خان اور نجیب الدولہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ پوری ہمت اور جوامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرت پور کے جاٹوں اور مرہٹوں کا مقابلہ کریں، ورنہ اس میدان میں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ خود احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ اس نئے آنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ دھول کے وہ بادل جب چھٹے اور اس میں سے لشکری نمودار ہوئے اور میدان جنگ کے قریب آئے تو احمد شاہ ابدالی کے لبوں پر خوشی اور اطمینان کی ملی جلی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کے آگے آگے عبداللہ اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی چوڑے پھل کی چمکتی ہوئی ننگی تلوار تھی، جس کی چمک دور دور تک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور اس کے پہلو بہ پہلو برخودار بھی اپنے گھوڑے کو بھگاتا آ رہا تھا۔ میدان جنگ کے قریب آ کر عبداللہ نے اپنی تلوار کے اشارے سے برخودار کو کوئی اشارہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی سمجھ گیا کہ عبداللہ برخودار کو دوسری سمت سے حملہ آور ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، اور تلوار کا اشارہ ملتے ہی برخودار اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف بڑھا جہاں جواہر سنگھ کی سرکردگی میں بھرت پور کے جاٹ برسرے پیکار تھے، جبکہ خود عبداللہ مرہٹوں کی طرف بڑھا جو رگھوناتھ اور مانک شور کی سرکردگی میں زندگی موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عبداللہ کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر جہاں احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا، وہاں وہ خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاہ پسند، میرے عزیز، تو پیاسے نفس کو سیراب کرنے والا ایک فرزند ہے۔ شاہ پسند، کاش تو میرا بیٹا ہوتا، میرا فرزند ہوتا تو آج میرے سر کے بالوں میں جو سفیدی نمودار ہو رہی ہے وہ مجھے ملول اور غمگین نہ کرتی۔ احمد شاہ ابدالی نے دیکھا کہ شاہ پسند اپنے لشکر کے ساتھ وقت کے دھندلکوں میں کرب مسلسل کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں مرہٹوں کے لشکر میں وہ دور تک گھستا چلا گیا۔ احمد شاہ ابدالی شاہ پسند کے حملہ آور ہونے پر بڑے اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف برخودار نے بھی حملہ آور ہوتے ہوئے کچھ ایسا ہی رنگ دکھایا تھا۔ وہ جواہر سنگھ کے لشکر کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس نے جواہر سنگھ کے لشکر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ عبداللہ اور برخودار کے مرہٹوں اور جواہر سنگھ پر حملہ آور ہونے سے جنگ کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے رگھوناتھ، جواہر سنگھ اور مانک شور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو اپنے سامنے جلد ہی پسپا کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے،
وہاں اب ان کی صفیں درم برم ہو گئی تھیں۔ چاروں طرف ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ جب ان تینوں جرنیلوں نے دیکھا کہ اگر جنگ تھوڑی دیر مزید جاری رہی تو ان کے مقدر میں شکست اور عظمیت کے گولے داغ دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے قاصدوں کے ذریعے صلاح و مشورہ کرتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے حکم پر عبداللہ برخودار خان، نجیب الدولہ، شاہ ولی خان اور جہان خان نے کچھ دور تک ان کا بھرپور تعاقب کیا۔ پھر وہ لوٹ آئے اور مرہٹوں اور جواہر سنگھ کے متحدہ لشکر کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ پڑاؤ سے بے شمار مال و اسباب احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگا۔ اس طرح گوکل کے مقام پر احمد شاہ ابدالی ہندوستان کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جس وقت عبداللہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دوسرے سالاروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے مرہٹوں اور جواہر سنگھ کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا، اس وقت احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں بھی ایک انقلاب نمودار ہو رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ دلاور خان زال بیگ پوپلزئی، جہان خان اور احمد شاہ کا بھتیجا عبد الخالق احمد شاہ ابدالی کے حصے میں آنے والے لشکر میں شامل تھے۔ یہ ایک خیمے میں جمع ہوئے۔ پھر دلاور خان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں تمہارے لیے ایک اچھی خبر رکھتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری، جس کے لشکر کو عبداللہ نے لاہور کے نواح میں بدترین شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر لیا تھا، لشکر میں رہ کر وہ 2 سال تک اس کا انتظار کرتی رہی اور نتیجتاً عبداللہ کو اغوا کر کے وہ بھرت پور لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی وہ ناکام رہی۔ وہ لڑکی پھر لوٹ آئی ہے اور اس وقت عبداللہ کے لشکر میں شامل ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت مراٹھوں کے تعاقب میں ہے، جبکہ اس کے لشکر کے چند دستے لشکر میں شامل عورتوں اور مرہٹوں کے ساتھ گزشتہ جنگ میں حاصل ہونے والے مال و اسباب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں ان کے اندر سے ہو کر آیا ہوں، وہ لڑکی وہاں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی ساز باز کی جائے، اسے لالچ دیا جائے کہ وہ بڑی رازداری سے کام لیتے ہوئے عبداللہ کا خاتمہ کر دے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، تم جانتے ہو کہ عبداللہ کی وجہ سے لشکر کے اندر ہماری بڑی سبکی، ہماری بڑی بےعزتی ہوئی ہے۔ یہ جو عبداللہ نے ایک ساتھ مجھے اور زال بیگ پوپلزئی کو مقابلے میں شکست دی تھی، تو ایسا تو میں نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہ تھا۔ میرے سامنے تو آج تک کوئی ایسا سورما آیا ہی نہیں جو مجھے اکیلے کو ہی زیر کر لے، لیکن اس عبداللہ نے اس روز کمال کیا کہ مجھے اور زال بیگ پوپلزئی کو ایک ساتھ اپنے سامنے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہماری انتہائی بے عزتی ہے اور ہم اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں کچھ رقم لے کر اس لڑکی کے پاس جاؤں، اسے لالچ دوں کہ وہ یہ رقم رکھ لے اور ہمارا یہ کام کرے کہ کسی مناسب موقع پر وہ عبداللہ کے سینے میں خنجر گھونپ کر اس کا خاتمہ کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو لشکر کے اندر ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور احمد شاہ ابدالی کی نگاہوں میں بھی ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلاور خان جب خاموش ہوا تو زال بیگ پوپلزئی بولا اور کہنے لگا، دیکھ دلاور خان، اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ جو کچھ ہم نے کھویا ہے اسے حاصل کر لیا ہے۔ اگر وہ لڑکی لالچ کے عوض عبداللہ کو قتل کرنے پر رضامند ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے عبداللہ کو بدترین شکست دے دی۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ اور اس کام کو کر گزرو۔ یہ نہ ہو کہ عبداللہ مرہٹوں کے تعاقب سے لوٹ آئے اور پھر اس لڑکی سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زال بیگ پوپلزئی نے دوسرے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے بھائیوں، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ جواب میں عبد الخالق اور جمال خان نے کچھ مشورہ کیا۔ پھر عبد الخالق بولا اور کہنے لگا، دیکھو میرے بھائیوں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ کام بڑی احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پاشا کو ہو جائے۔ تم جانتے ہو کہ وہ میرا چچا ہے اور اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ ہم یہ جرم کرنے پر تیار ہوئے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تو کھال ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ اس پر دلاور خان اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائیو، تم بے فکر رہو، میں کانوں کان بھی کسی کو اس سازش کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ اب جب کہ اس کام پر تم سارے بھائی رضامند ہو تو میں گامنی نام کی اس لڑکی کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دلاور خان نے اپنے خیمے سے نقدی کی ایک تھیلی نکالی، پھر وہ کامنی کی طرف چل دیا۔ مرہٹوں اور جواہر سنگھ کے متحدہ لشکر کی شکست اور پھر پسپائی کے بعد احمد شاہ ابدالی نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ کامنی کے لیے بھی خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو ابھی کامنی کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ جس وقت دلاور خان کامنی کی طرف روانہ ہوا، اس وقت کامنی اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور خان کھانستا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ اسے اپنے خیمے میں دیکھتے ہوئے کامنی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دلاور خان آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ دلاور خان کے ان الفاظ سے کامنی کو کچھ ڈھارس ہوئی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دلاور خان آگے بڑھا، کچھ فاصلہ رکھ کر کامنی کے سامنے بیٹھ گیا، پھر وہ بولا اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میری بہن، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنے آیا ہوں۔ میری گفتگو کا موضوع ایسا ہے جس میں تمہاری بہتری بھی ہے اور ہماری بھی۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں تم ضرور ہمارے ساتھ تعاون کرو گی۔ اس پر کامنی نے بڑے غور سے دلاور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم وہی ہو جس کا نام دلاور خان ہے اور جسے زال بیگ کے ساتھ شاہ پسند نے مقابلے کے میدان میں شکست دی تھی۔ دلاور خان کہنے لگا، یقیناً میں وہی ہوں، اور میں یہ کہتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا کہ مجھے عبداللہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نقدی کی بری ہوئی تھیلی دلاور خان نے کامنی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میری بہن، اس نقدی کا ذرا بغور جائزہ لو۔ کامنی نے نقدی کھول کر دیکھی، وہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ پھر وہ سوالیہ انداز اور جواب طلب نگاہوں سے دلاور خان کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور خان فوراً بولا، دیکھ کامنی، میری بہن، میں جانتا ہوں کہ تو بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہے۔ اس لحاظ سے تیرا اپنا ایک مقام، تیرا اپنا ایک وقار ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لاہور کے نواح میں عبداللہ نے تیرے لشکر کو شب خون مار کر بدترین شکست دی تھی اور تجھے اسیر بنا لیا تھا۔ تو اس سے انتقام لینے کے لیے لگاتار 2 سال تک ہمارے لشکر میں رہی۔ آخر تو نے اسے دھوکہ دیا اور اغوا کر کے بھرت پور لے جانا چاہا، لیکن تمہاری بدقسمتی اور عبداللہ کی خوش قسمتی کہ راستے میں مرہٹے تم پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے تمہارے ساتھیوں کو ختم کر دیا، جس کی بنا پر عبداللہ کو تمہاری قید سے رہائی نصیب ہوئی۔ گو ہم نے سنا ہے کہ اس کے بعد تم واپس چلی گئی ہو، لیکن آج تمہیں عبداللہ کے لشکر میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں یہ احساس کرنے لگا ہوں کہ شاید نہ کوئی حربہ استعمال کر کے تم نے عبداللہ کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ اسی اعتماد کی آڑ میں تم عبداللہ سے اپنا دیرینہ انتقام لے سکتی ہو۔ اگر تم چاہو تو اس سلسلے میں ہم بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ جو رقم میں نے تمہیں پیش کی ہے اسے رکھو، اسے پیشگی خیال کرو، اور اگر تم مناسب موقع جان کر عبداللہ کے دل میں خنجر گھوم کر اس کا خاتمہ کر دو تو جس وقت جس قدر نقدی تمہارے سامنے پڑی ہے، اسی قدر نقدی میں تمہیں اور بھی مہیا کر دوں گا۔ جواب میں کامنی نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے دلاور خان کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنی آواز کی پوری شیرینی میں بولی، دلاور بھائی، تمہاری گفتگو نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی کہ میں عبداللہ کے لشکر میں محض اسے انتقام لینے کے لیے قیام کیے ہوئے ہوں۔ میری زندگی کا مقصد صرف عبداللہ سے انتقام لینا ہے۔ گو عبداللہ میرے پہلے فریب سے بچ نکلا تھا
اور میں بھرت پور چلی گئی تھی، لیکن اس سے انتقام لینے کے جذبے نے مجھے وہاں بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا، لہٰذا میں اس لشکر میں واپس آئی۔ اس سے معافی مانگ کر اب میں اس کے لشکر میں شامل ہو چکی ہوں۔ اب جب کہ تم لوگ مجھے پھر ترغیب دے رہے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بار عبداللہ کے خلاف ایسی حرکت میں آؤں گی کہ اس کا بچ نکلنا دشوار ہوگا، لیکن تم لوگ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب یہ کام میں کر گزروں گی تم لوگ مجھے لشکر سے نکال کر بھرت پور کی طرف روانہ کرنے میں مدد کرو گے۔ اس پر دلاور خان چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کامنی میری بہن، اگر تو عبداللہ کا خاتمہ کر دے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں زال بیگ پوپلزئی، جمال خان اور احمد شاہ ابدالی کا بھتیجا عبد الخالق نہ صرف تمہیں لشکر سے نکالیں گے بلکہ اس شاہراہ پر ڈال کر آئیں گے جہاں سے تم محفوظ طریقے سے بھرت پور کی طرف روانہ ہو سکو۔ دیکھ میری بہن، میں اب جاتا ہوں، تو اب وقت ضائع نہ کرنا، کسی بھی رات مناسب موقع جان کر تو عبداللہ کے خیمے میں گھسنا اور اس کا کام تمام کر دینا۔ میرے خیال میں عبداللہ کے لشکری جانتے ہیں کہ تم ان کے لشکر میں قیام کیے ہوئے ہو، اور رات کے وقت اگر تم عبداللہ کے خیمے میں جاتی ہو تو اس کے پہرے دار کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ کے خیمے میں تمہارا آنا جانا ہوگا۔ کامنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دلاور خان میرے بھائی، تم فکر مند نہ ہو، اب میں عبداللہ کو پوری طرح اپنے اعتماد میں لے چکی ہوں، اس سے محبت کا اظہار بھی کر چکی ہوں، اور اس پر یہ بھی واضح کر چکی ہوں کہ اس کے بغیر میں اب زندہ نہیں رہ سکتی، اور میرے خیال میں اب وہ بھی کچھ نہ کچھ میری باتوں پر اعتماد کرنے لگا ہے، لہٰذا اس سے انتقام لینا میرے لیے بڑا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اب تم جاؤ، اب اگر کسی اور نے تمہیں میرے خیمے میں دیکھ لیا تو کہیں کوئی شک ہی نہ کر گزرے، اور جو کام میں کرنا چاہتی ہوں وہ نہ کر گزروں۔ دلاور خان کو کامنی کی یہ بات پسند آئی، لہٰذا وہ چپ چاپ اٹھا اور کامنی کے خیمے سے نکل گیا۔ مرہٹوں اور جواہر سنگھ کے لشکروں کا تعاقب کرنے کے بعد جب عبداللہ، شاہ ولی خان، جہان خان، نجیب الدولہ اور برخودار خان لوٹے تو وہ لشکرگاہ جہاں احمد شاہ ابدالی نے اپنے حصے کے لشکر کے حصے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا، وہاں سارے لشکر کے لیے خیمے نصب ہو چکے تھے۔ عبداللہ اپنے خیمے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے کامنی بھی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ کامنی کو اپنے خیمے میں اپنے پیچھے پیچھے داخل ہوتے دیکھ کر عبداللہ چونکا، اس کی طرف مڑا اور سوالیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کامنی خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس پر کامنی بڑی انکساری، بڑی عاجزی اور بڑی مٹھاس سے کہنے لگی، اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں تو میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر عبداللہ بڑی نرمی سے کہنے لگا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کامنی پھر بولی، آپ تھکے ہوئے ہیں، پہلے بیٹھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گی۔ کامنی کے کہنے پر عبداللہ فوراً بیٹھ گیا۔ کامنی بھی اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی نقدی سے بھری ہوئی وہ چرمی تھیلی اس نے عبداللہ کے سامنے رکھ دی جو دلاور خان نے اسے پیش کی تھی۔ عبداللہ نے نقدی سے بھری ہوئی اس چرمی تھیلی کو اٹھایا، تھوڑی دیر تک بغور اس کا جائزہ لیا، پھر نقدی کی وہ تھیلی واپس اس نے کامنی کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کس سلسلے میں تم مجھے یہ نقدی دے رہی ہو، اور اس قدر نقدی تم نے لی کہاں سے ہے؟ اس پر کامنی فوراً بولی اور کہنے لگی، یہ رقم مجھے آپ کو قتل کرنے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ اس پر عبداللہ چونکا اور جواب طلب نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کس نے تمہیں میرے قتل کے لیے یہ رقم فراہم کی ہے؟ اس پر کامنی بڑی اپنائیت اور مٹھاس میں بولی، جس وقت آپ مرہٹوں اور میرے بھائی کے متحدہ لشکر کا تعاقب کرنے چلے گئے تھے تو آپ کی غیر موجودگی میں لشکر کے خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ میں اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ دلاور خان میرے خیمے میں آیا۔ اس نے مجھے بہن کہہ کر مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم عبداللہ سے انتقام لینا چاہتی ہو، اور ایک بار تم انتقام لینے میں ناکام بھی ہو چکی ہو،